السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نسب وما هم منها بمخرجين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے پندرہویں تراویح ادا کی اور 14واں روزہ مکمل ہوا۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ بھوکے پیاسے، اب تو تھوڑی گرمی ہو رہی ہے 2 دن سے، مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ خوب پیاس لگے، حلق سوکھے نہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ دے انشاءاللہ۔ دیکھیے 4-5 دن کے بعد ایسا ڈھلے گا کہ احساس نہیں۔ قدر کریں ان ایام کی، قدر کریں ان راتوں کی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمیں جس پارے کی تفسیر کرنی ہے مختصر، یہ 14واں پارہ ہے ربما۔ اس پارے کا نام ہے ربما، بسا اوقات، کبھی۔ اس کا ترجمہ ہوگا بسا اوقات، بائی چانس۔ تو دیکھتے ہیں آج اللہ رب العالمین ان نورانی آیات میں کیا کہتا ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اس طالب علم کو صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ اور اے میرے نبی، وہ وقت بھی آئے گا جب کافر کہیں گے کہ کاش کہ ہم ایمان لے آئے ہوتے۔ دیکھیں کتنا بہترین ترجمہ ہے اس کا۔ اور وہ وقت بھی آئے گا، اللہ نے اپنے نبی کو یہ خبر دی، یعنی دنیا میں جو ایمان نہیں لائے وہ بیوقوف ہے، عقل نہیں ہے اس میں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ لوگ افسوس کریں گے کہ کیوں ہم ایمان نہیں لے آئے، کیوں ہم اسلام نہیں لے آئے۔ آرزو کریں گے، کیا کریں گے؟ آرزو کریں گے کہ کاش ہم ایمان لے آئے ہوتے۔ جب جنتی جنت میں جانے لگیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، یہ لوگ کھڑا ہو کر کے آرزو کریں گے کاش کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہوتے، چونکہ انہیں تو ہمیشگی کے لیے جہنم ملنے والی ہے۔
کچھ ایمان والوں کو سزا کاٹنے کے بعد جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ جہنم میں صرف مشرک اور کافر بچ جائیں گے۔ کیا بچ جائیں گے؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ یاد رکھیں آپ، کتنی بڑی دولت اللہ نے لا الہ الا اللہ کی شکل میں ہمیں دی ہے۔ جو بھی مسلمان ہوگا شرک سے پاک ہوگا، جملہ یاد رکھیں، شرک سے پاک ہوگا، کبھی بڑے بڑے گناہ بھی کر لیے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کر لیے ہوں گے، اپنی سزا کاٹنے کے بعد اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ کافر جو ہوں گے جنہوں نے سرے سے اسلام قبول نہیں کیا ہوگا، یہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے ہوتے، ایمان لے آئے ہوتے۔ سورہ سجدہ میں اللہ نے کہا کہ جب اللہ رب العالمین کے جنت اور جہنم کو دیکھ لیں گے، جب معاملات ان کے سامنے آ جائیں گے، خوب پختہ یقین رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ دن آئے گا جیسے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمیں مرنا ہے، اسی طرح سے وہ دن بھی آنے والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت آئے گی 100%۔ اللہ ہمیں اس پہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شک میں پڑے تو گاڑی جائے گی ادھر ادھر۔ اور آج مسلمانوں کی جو بہت بڑی اگلی ٹکڑی میں جو اللہ نے فرمایا، اگلی آیت میں سورہ ہجر کی آیت نمبر 2 سے پارہ نمبر 14 شروع ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل، الف سے، عین سے نہیں، الف سے، عمل، موج مستی۔ اے میرے نبی ان کو چھوڑ دیجئے، وہ کھائیں پئیں، مستی کریں، عیش کریں، جمع کریں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کتنی آزادی دی ہے۔ اللہ نے کیا کہا سورہ انسان میں، سورہ دہر میں کیا کہا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے اے انسان ہمیں تمہیں 2 راستے دے دیے ہیں، چاہے تو کفر کا لے لو، چاہے تو شکر کا لے لو۔ اللہ کی ذات پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اچھی راہ لے کے آؤ گے وہ جنت تک جائے گی، خراب لے کے آؤ گے جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ معاملہ تمہارا ہوگا، عمل تمہارے ہوں گے۔ اللہ نے کہا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دیجئے میرے نبی ان کو، جو ایمان نہیں لانے والے ہیں ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیجئے، کھانے پینے دیجئے ان کو، عیش کرنے دیجئے۔ اچھا یہ صفت تو کافروں کی ہے کہ کافر کھاتا پیتا ہے، عیش کرتا ہے، جمع کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے آخرت پہ یقین ہے، اس کی دنیا جنت ہے۔ لیکن آج ایک مسلمانوں کی بڑی تعداد بھی کھانے پینے میں مست ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھی آج کھانے پینے میں، جمع کرنے میں مست ہے کہ نہیں؟ چھوڑ دیجئے ان کو، کھانے پینے دیجئے، عیش کرنے دیجئے، انہیں ہم اس دن جمع کریں گے جس دن یہ لوگ افسوس کریں گے، لیکن اس دن افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ قیامت کو ربنا ابصرنا، سورہ سجدہ میں اللہ نے کافر کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کتنی خوبصورتی سے اس واقعے کا ذکر کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب جنت کو دیکھ لیں گے، جہنم کو دیکھ لیں گے، بڑا عجیب ماحول ہوگا اس دن۔ معمولی پلیٹ فارم کا ماحول دیکھیں، جب ٹرین آتی ہے، ٹکٹ ریزرو ہونے کے بعد بھی آدمی چاہتا ہے کہ میں جلدی پہلے گھس جاؤں،
نہیں جاتا۔ اچھا، کبھی آپ لوگ پلیٹ فارم پہ انتظار کیے ہیں ٹرین کا؟ کیے ہیں؟ ٹرین کا جب سگنل ہوتا ہے تو ایک ماحول ہوتا ہے، یعنی آدمی الرٹ ہو جاتا ہے، میرا سامان کہاں ہے، میرا بیگ کہاں ہے۔ جب ٹرین دکھ جاتی ہے تب ایک الگ سچویشن ہوتا ہے، آدمی اب کھڑا ہو جاتا ہے اپنا سامان لے کر کے، میرا کمپارٹ کدھر آئے گا، میرا ڈبہ۔ ہم تو خوب ٹرین میں سفر کیے ہیں، اور ابھی ٹرین رکتی بھی نہیں ہے، ٹرین ابھی رکتی بھی نہیں ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میں گھس جاؤں، جبکہ ٹرین کو رکنا ہوتا ہے۔ رکنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ 3 سچویشنز دکھتے ہیں پلیٹ فارم پہ، سگنل کے بعد ایک، ٹرین دکھنے کے بعد ایک، ٹرین رکنے کے بعد ایک۔ معمولی پلیٹ فارم پہ جب یہ حالت ہوتی ہے، اچھا ایک چیز دیکھیں آپ کہ کوئی مسافر کسی کو دیکھتا نہیں ہے۔ اس منظر کو اب جا کے دیکھیے گا پلیٹ فارم پہ کہ جب ٹرین آتی ہے تو کوئی کسی کو نہیں دیکھتا ہے، سب کو اپنی پڑی رہتی ہے کہ میں اپنی سیٹ کب کیسے پکڑ لوں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جب ایک معمولی پلیٹ فارم کی یہ حالت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب ننگے دھڑنگے اٹھائے جائیں گے، کسی کے پیر میں چپل نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے بادشاہ بغیر چپل کے ننگے کھڑے رہیں گے، جنہوں نے دنیا میں بادشاہی کی، ننگے دھڑنگے ہوں گے، پیر میں چپل جوتا بھی نہیں ہوگا بغیر ختنے کے۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ میرے سرتاج امام کائنات محمد رسول اللہ، کیا کسی کو کسی سے شرم نہیں آئے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی اتنا معاملہ سنگین ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں، کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں، نگاہیں اوپر اٹھ جائیں گی، شرم کیسے آئے؟ اللہ نے کہا کہ چھوڑ دیجئے ان کو، کھانے پینے دیجئے، مستی کرنے دیجئے، جب وقت آئے گا تو یہ افسوس کریں گے۔ سورہ سجدہ میں جیسے اللہ نے اس کا نقشہ بیان کیا کہ جب جنت جہنم کو دیکھ لیں گے تو یہ آرزو کریں گے اللہ سے، اے اللہ اب ہم نے دیکھ لیا، ربنا ابصرنا۔ انبیاء علماء تقریریں کیے، بیان دیے، سب کچھ سمجھایا، ہمیں سمجھ نہ آیا، ہمیں یقین نہ ہوا، لیکن آج ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا، تجھے بھی دیکھ لیا، تیری جنت کو بھی دیکھ لیا، تیری جہنم کو بھی دیکھ لیا، سن بھی لیا وسمعنا، سن بھی لیا۔ جہنم کی آواز اتنی خطرناک ہوگی کہ ہوش ہل جائیں گے انسان کے۔ ہمارے کانوں نے سن بھی لیا، فرجنا، اے ہمارے مولا ایک بار ہمیں دنیا میں اور بھیج دے۔ اللہ، چانس ہے، یہیں سارے کیل کانٹے درست کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ فرجنا نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں ایک بار اور دنیا میں بھیج دے، ہم صرف نیک کام کریں گے، نیک عمل کریں گے، کبھی تیری ناراضگی کا کام نہیں کریں گے۔ انا موقنون، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے، انا موقنون، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تیری جنت بھی ہے، تیری جہنم بھی ہے، اب ہمیں ایک بار اور موقع دے۔ موقع نہیں ملنے والا ہے، کیا اس کے لیے اللہ پھر دنیا بنائے گا؟ سمندر ختم ہو گئے ہوں گے، چاند ختم ہو گیا ہوگا، سورج جھڑ گیا ہوگا، ستارے جھڑ گئے ہوں گے، پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑا دیا گیا ہوگا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر بہا دیے گئے ہوں گے، کوئی چیز چٹائی کی طرح زمین کو اللہ لپیٹ دیا گیا ہوگا،
ساری چیز بگڑ گئے ہوں گے، صرف میدان محشر ہوگا، اللہ کا عدل ہوگا، اس کا انصاف ہوگا، جزا ہوگی اور سزا ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے کہا چھوڑیے ان کو آپ، کسی کی مستی سے اللہ کو فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اپنی آخرت بنا رہا ہے، اگر نیک اعمال کرتا ہے تو اپنی آخرت بنا رہا ہے۔ اور یہ اس قرآن کی بات ہے، اسی صورت میں اللہ نے فرمایا یہ اس قرآن کی بات ہے جس کے ایک حرف کو بھی کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ یہ اس قرآن کی بات ہے، اس کلام کی بات ہے کہ کسی مائی کے لال کے اندر یہ دم نہیں ہے، یہ طاقت نہیں، چاہے وہ علم کے آسمان کو پہنچ جائے، علمی دنیا میں چھلانگیں لگانے والا ہو جائے، کتنا بڑا بھی عربی داں ہو جائے، انگلش داں ہو جائے، دنیا کے بڑے بڑے علوم کو حاصل کر لے، لیکن وہ قرآن کے ایک نقطے کو بھی بدل نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پچھلی کتابوں میں لوگوں نے گڑبڑی کی، معنوی انحراف بھی کیا اور لفظی انحراف بھی کیا، لیکن یہ کتاب چونکہ آخری کتاب تھی، دنیا کے لوگوں کے لیے آخری پیغام تھا اور سید البشر پہ نازل ہو رہا تھا، پوری دنیا کی انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہو رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، لیکن قرآن مجید اس پر تو ہمیں بالکل لکیر کھینچ دینی چاہیے کہ اے مولا ہم ہوئے تیری کتاب کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جا بجا کئی جگہ ایک تو اس کی حفاظت کا وعدہ کیا، کیا کیا؟ ایک تو اس کی حفاظت کا وعدہ کیا اور ایک چیلنج بھی کیا، کیا کیا؟ چیلنج بھی کیا، اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے جناتوں، اگر تم ایک آیت بھی پیش کرتے ہو قرآن کی طرح تو کر دو، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے ہماری قرآن کا؟ اس سے بڑا معجزہ قرآن کا کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا علم کے بام ثریا پہ پہنچ گئی لیکن قرآن کی ایک آیت کا جواب نہیں دیا۔ آج بھی قرآن پہ ریسرچ چل رہا ہے، آج بھی قرآن پہ ریسرچ چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اسے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، اس میں کسی کی دال نہیں گلنے والی ہے، ایک لفظ کیا ایک نقطے کا بھی کوئی فرق نہیں کر سکتا ہے۔ کیسے حفاظت کی اللہ نے قرآن؟ دنیا کی کسی کتاب کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا، دنیا کے کسی کتاب کا حافظ ملے گا جس کو ہر کتاب کا ایک ایک زبر زیر یاد ہو؟ بولیں۔ اللہ نے یہ معجزہ دکھایا، بڑے بڑے علم کے ماہر ہیں لیکن ان کو ایک چیپٹر یاد ہو تو دوسرا یاد نہیں رہتا ہے، دوسرا یاد ہو تو تیسرا یاد نہیں رہتا ہے، لیکن یہ زندہ اور سلامت معجزہ ہے قرآن کا کہ معصوم 6-7 سال کے بچوں کے سینے میں اللہ تعالیٰ اس قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا معجزہ کیا چاہیے؟ اللہ نے جو وعدہ کیا اور جو معجزے دکھائے، اور ایک معجزہ بتاتا ہوں، قرآن کے حافظ کو بھی یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ مجھے پورا قرآن یاد ہے۔ یہ معجزہ دیکھیے، جو حافظ قرآن ہے اسے بھی نہیں لگتا ہے کہ میرے سینے میں پورا قرآن ہے، لیکن جب وہ پڑھنے لگتا ہے تو آیت بآیت پورے قرآن کو پڑھ جاتا ہے، تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے بھی یاد ہے، قرآن مجھے یاد ہے۔ اس سے پہلے اسے احساس نہیں رہتا کہ مجھے قرآن یاد ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے
عرب ممالک میں چلے جائیں آپ، 7 سال 6 سال کے بچوں کو قرآن یاد ہے، قرآن یاد ہے۔ بھلے ہمیں قل ہو اللہ احد یاد ہو نہ ہو، لیکن ایسے جیالے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں کہ جن کو پورا قرآن یاد ہے، اور یہ قرآن کا زندہ جاوید معجزہ ہے کہ دنیا میں سوائے قرآن کے اور کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہو سکا، کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں۔ اور جتنے حفاظ کو آپ کھڑا کر کے قرآن کو پڑھوائیں، مجال ہے کہ کوئی ایک حافظ ایک زبر زیر کے فرق کے ساتھ قرآن کو پڑھے۔ یہ قرآن کا دوسرا معجزہ ہے، یہ قرآن کا دوسرا معجزہ ہے۔ قرآن کا تیسرا معجزہ یہ ہے کہ اگر قرآن کو پڑھنے والا پڑھے اور پیچھے سننے والا سنے تو اسے لگتا ہے کہ یہ پڑھتا جاتا میں سنتا جاتا، یہ پڑھتا جاتا میں سنتا جاتا۔ یہ قرآن کا تیسرا معجزہ ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ وعدہ 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم اسے نازل کر رہے ہیں، آپ گھبرائیں نہ۔ کوئی مائی کا لال آپ کے سامنے ایک آیت نہیں لا سکتا ہے، اور نہ میرے قرآن میں کوئی تحریف کر سکتا ہے۔ مانوی تحریف کچھ ظالموں نے کیا، مانوی، یاد رکھیں اسے، لفظی نہیں، مانوی تحریف کیا لوگوں نے قرآن میں، لیکن اللہ نے ایسے ایسے جیالے پیدا کیے کہ ان شیطانوں کو بھی ان لوگوں نے زیر کیا، اور ان کو صحیح کان پکڑ کے ان کو صحیح راستہ دکھایا کہ قرآن میں نہ لفظی تحریف ہے نہ مانوی تحریف ہے۔ الحمدللہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ بھلے ہمارے گھروں میں قرآن پہ سب سے زیادہ دھول ہے، اگر گھر میں کسی چیز پہ دھول ہے تو وہ قرآن پہ ہے۔ سب سے مظلوم اگر کوئی کتاب ہے مسلمانوں کے نزدیک تو وہ قرآن ہے۔ قسم کھانے کے لیے، شادی میں بچیوں کو دے کے رخصتی کرنے کے لیے، گھروں میں لٹکانے کے لیے، گاڑیوں پہ لکھنے کے لیے، دروازوں پہ لکھنے کے لیے قرآن ہے ہمارے لیے۔ اللہ رب العالمین نے، اب کوئی کسی کا ویزا آئے سعودی سے عربی میں کہ اسے پڑھ کے اسے جانا ہے نوکری کرنے، اور وہ کیا کرے، اس عربی میں لکھے ہوئے ویزے کو اپنے گھر میں لٹکا دے تو اسے جاب مل جائے، مل جائے گی اسے۔ ویزا عربی میں آئے، وہ تو 17 مولانا لوگوں کو گھومے گا، ڈھونڈے گا کہ کوئی عربی پڑھنے والا عالم مل جائے تو مجھے سمجھا دے اس میں کیا لکھا ہے۔ وہ بھی عربی میں ہوتا ہے، قرآن بھی عربی میں ہے۔ آج تک کسی مسلمان کو اتنا بے چین نہیں دیکھا گیا کہ مولانا اس سورت کی تفسیر مجھے سمجھا دیجیے، قرآن مجھے سمجھا دیجیے، اللہ نے کس آیت میں کیا پیغام دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے قرآن پہ۔ اور یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ آج مسلمانوں کے اندر غیر قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اس میں نقطہ نکالنے کے لیے، نکال نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک شیطان نکلا تھا، کورٹ گیا تھا، کہاں گیا تھا وہ؟ ایک شیطان سپریم کورٹ گیا تھا کہ 22 یا 27 آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے، قرآن کو ماڈرن بک بنا دیا جائے۔ وہ گیا تھا قرآن کی آیتوں سے لڑنے کورٹ میں، اللہ نے اسے کتا بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ وہ فوٹو بھی سوشل میڈیا پہ اس کا آیا کہ رات کو کسی دیول کے صحن میں سو رہا تھا اور اس کے کمبل میں کتا گھس کے سو رہا تھا۔ اللہ نے کہا کہ لے میرے قرآن پہ انگلی اٹھانے والا، تجھے میں نے کتا ہی بنا دیا، تو کتوں کے ساتھ سو رہا ہے۔ دھوبی کا گدھا، کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ قرآن پہ جس نے انگلی اٹھائی اللہ نے اسے برباد کر دیا۔ یہ قرآن کا چوتھا معجزہ ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن پڑھنے والوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، قرآن کی بھی حفاظت کرتا ہے اور کرے گا۔
اور جو قرآن سے قریب رہے گا اس کی بھی حفاظت کرے گا انشاءاللہ، اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا اس کی حفاظت نہیں کرے گا۔ آگے دیکھتے ہیں قرآن پہ چلنے والوں کے بارے میں، قرآن پہ عمل کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ ان المتقین فی جنات وعیون، پرہیزگار جنتی لوگ باغوں میں چشموں میں رہیں گے۔ اچھا لگ رہا ہے سننے میں؟ اچھا لگ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے باغوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں تم جتنا بھی سنو، دھیان سے سنیے گا اسے، تم جتنا بھی سوچو کہ جنت اتنی اچھی ہوگی، اتنی اچھی ہوگی، لیکن تم سوچ نہیں سکتے جنت کتنی اچھی ہوگی۔ پھر کہوں ماذا عین رأت ولا اذن سمعت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جنت کے بارے میں کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا ہے کہ میں نے جنت کو کیسے بنایا۔ اور یہ نہیں ہے کہ جنت قیامت کے دن بنائی جائے گی، دھیان سے سنیے گا اسے، جنت قیامت کے دن بنائی جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ چلیے اب جنتی آ گئے، ان کی تعداد دیکھ کر کے جنت کو بنایا جائے، کتنی بڑی بنی کہ اس میں سب چلے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ جنت تیار ہے پہلے سے، کیا ہے؟ جنت تیار ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ نے متقیوں کے لیے جنت کو بنا کے، سنوار کے، سجا کے رکھا ہے، اس میں جانے والوں کی ضرورت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری جنت کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، میری جنت ویسی ہے، میں کسی کان نے وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، اور کسی دل پہ یہ گمان بھی نہیں گزر سکتا ہے کہ میری جنت کتنی پیاری ہوگی، میری جنت کتنی اچھی ہوگی، میری جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہوگی، کوئی انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ یعنی ہم جتنا بھی اچھا سوچیں اس سے کئی گنا اچھی جنت ہے۔ اللہ نے کہا ان المتقین فی جنات وعیون، پرہیزگار لوگ، دیکھیے جنت میں جانے کے اب کنڈیشنز لگ رہے ہیں، پرہیزگار لوگ، اور یہ مہینہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، کیا ہے؟ پرہیزگاری حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور جو تتقون کے دائرے میں آ جائے وہ متقین ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جو تتقون، جو بچنے والا ہو جائے وہ متقین ہو جاتا ہے۔ تتقون سے کیا بن جاتا ہے؟ وہ بولیں، تتقون سے کیا بن جاتا ہے؟ متقون بن جاتا ہے، متقین بن جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب میری جنت میں جانا ہے تو متقی بن کے آنا، پرہیزگار بن کے آنا، اللہ سے ڈرنے والے بن کے آنا۔ تمہیں ایسے باغات میں ٹہلاؤں گا، ایسی نہریں تمہیں ملیں گی، ایسے تمہیں تخت ملیں گے کہ تم نے دنیا میں کبھی ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا، تمہارے دل پہ وہ بات گزری بھی نہیں ہوگی۔ ولا خطر علی قلب بشر، تمہارے دل میں جنت کے بارے میں وہ گمان بھی نہیں گزرا ہوگا، ویسی میری جنت ہے۔ اللہ نے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادخلوها بسلام آمین، اللہ کہے گا کہ اے میرے جنتیوں، اے اللہ سے ڈرنے والوں، سلامتی کے ساتھ۔ جنت کے دروازے پہ بھیڑ نہیں ہوگی، کیا ہوگی؟ جیسے ٹرین کا مسئلہ بتایا نا، ویسا نہیں ہے کہ میں گھس جاؤں، میں گھس جاؤں، میں گھس جاؤں۔
جنت کے دروازے اتنے بڑے بڑے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے ہوں گے، دروازوں کے دونوں طرف فرشتوں کی قطاریں کھڑی کی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ جنت کے جتنے دروازے ہوں گے تمام دروازوں پہ قطاریں کھڑی کی جائیں گی۔ اس میں ایک روزے داروں کا دروازہ بھی ہوگا، اس میں ایک کون سا ہوگا؟ کیا نام ہے اس کا؟ بڑا یاد ہے یار، ایک دم جلدی سے جواب دیا، اب کسے انعام دیا جائے؟ یہ جنرل کوشچن تھا۔ روزے داروں کے لیے ایک اسپیشل ڈور ہوگا، اسی دروازے سے انہیں داخل کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں ویسے روزے داروں میں شامل فرمائے۔ اللہ کہے گا کوئی بھیڑ نہیں، کوئی رش نہیں، اپنے اپنے دروازوں سے سارے دروازوں پہ فرشتوں کی قطاریں کھڑی کی جائیں گی۔ سلام علیکم طبتم، فرشتے کہیں گے اے اللہ سے ڈرنے والے، آج ہم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اے اللہ کے بندو جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، اب تمہیں کوئی جنت سے نکالنے والا نہیں ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، جنت میں جانے سے پہلے تمام جنتیوں کو ایک کر دیا جائے گا، تمام کے دلوں سے کینے نکال دیے جائیں گے، دشمنی نکال دی جائے گی، حسد نکال دیا جائے گا، برائی نکال دی جائے گی۔ اسی کو اللہ نے کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، جتنی قسم کی برائیاں ہوں گی جو دنیا میں دلوں میں رہا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ وَنَزَعْنَاهُمْ سب کو نکال کے پھینک دے گا۔ جنت میں جانے سے پہلے دل آئینے کی طرف پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کہا جائے گا بڑے بڑے مسندوں پہ ٹیک لگائے، ایک دوسرے سے خوب دیر تک باتیں کیا کرو، تمہیں کوئی منع نہیں کرنے والا ہے، تمہیں کوئی روکے گا نہیں، جتنی دیر بات کرنی ہے کرو، جتنی دیر باتیں کرنی ہے کرو۔ آگے انشاءاللہ یہ جنت کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ اگلے صورتوں میں، یہ جنتیوں کا انعام ہوگا۔ اللہ نے کہا لا یمسہم فیہا نصب، اللہ وہ بھائی بنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں کوئی تکلیف ہوگی نہ کوئی غم ہوگا۔ کیسے غم ہوگا؟ جنتی کی عمر کتنی ہوگی؟ 45 35 33 ہوگی، لمبائی 60 گز کے 7 ہاتھ، صورت کیسی ہوگی؟ صورت کیسی ہوگی؟ بابا آدم کی صورت ہو، بولیں جنت میں جانے والوں کو اپنی شکل بھی یاد نہ رہے تو کیسے؟ آدم علیہ السلام کی صورت ہوگی، شیور؟ چلو تو جس نے پہلا جواب دیا اسے کل انعام ملے گا۔ کس نے دیا پہلا جواب؟ حافظ فوزان نے، کل ان کو انعام دیا جائے گا انشاءاللہ۔ بابا آدم کی صورت پہ ہوں گے، کس کے صورت پہ؟ تمام جنتی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی آپ میرے بندوں کو یہ خبر سنا دیجئے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ خبر کس نے بیان کی؟ جنت کے بارے میں اللہ رب العالمین، جس کی جنت ہے اس نے جنت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ یہ خبر لوگوں میں بیان کریں
کہ جسے عیش و عشرت کی زندگی چاہیے، جسے عیش و عشرت کی زندگی چاہیے، جو غموں سے دور ہونا چاہتا ہے، پریشانیوں سے دور ہونا چاہتا ہے، میری جنت میں آنے کی تیاری کرے۔ میری جنت تیار ہے، آنے والوں کی تیاری چاہیے، آنے والوں کو تیار ہونا ہے۔ ایک کونے میں بھی جگہ مل گئی نا تو پھر کوئی وہاں سے ہٹانے والا نہیں۔ خالدین کا مطلب کوئی نہیں نکال پائے۔ نماز پڑھنی ہوگی جنت میں، روزہ رکھنا ہوگا، بتائیں، داڑھی ہوگی، بال ہوں گے، پھر سونے کی کنگھی ملے گی تو بال ہوں گے نا۔ دنیا میں کروڑ پتی کے پاس بھی سونے کی کنگھی نہیں رہتی ہوگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زلفوں کو سنوارنے کے لیے سونے کی کنگھی ملے گی۔ یہاں لوگ داڑھی کو عیب سے دیکھتے ہیں نا کہ داڑھی عیب ہے۔ آج کل تو لڑکیاں بھی بغیر داڑھی والوں کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ اللہ ان کو مومنہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں چہرہ بڑا خوبصورت ہوگا، چہرہ بڑا خوبصورت ہوگا، اور اس خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا کہ چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اللہ چاند کی طرح چمکتا ہوگا، بلغم نہیں آئے گا، ناک سے نیٹ نہیں آئے گا۔ باتھ روم ہوگا جنت میں؟ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوگی۔ اب ایسی جنت نہیں چاہیے تو کیسی جنت چاہیے؟ اب ایسی زندگی نہیں چاہیے تو کیسی زندگی چاہیے؟ اللہ نے کہا میری جنت کی تمام نعمتوں کو میں نے تیار کر دیا ہے، تمہیں آنے کی ضرورت ہے، اس لائق بنو، اس میں ہم تمہیں داخل کریں گے۔ اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے میرے نبی، آپ اپنے رب کی بہت زیادہ حمد اور تعریف بیان کیجئے اور ہمیشہ سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے سجدے ہمارے نبی نے کیے کسی نے نہیں کیے۔ جتنی دیر تک آپ سجدے میں رہتے تھے کوئی نہیں رہا۔ اماں عائشہ رات کو انگوٹھا ہلا کے دیکھتی تھی، ہیں بھی کہ چلے گئے۔ اتنی دیر سجدے میں چلے جاتے تھے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھا پکڑ کے ہلا کے دیکھتی تھی کہ ہے بھی کہ چلے گئے۔ آگے اللہ نے فرمایا ایک عقیدے کی بات آ رہی ہے، ایک عقیدے کی بات آ رہی ہے ساجدین کے بعد۔ وَاعْبُدْ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے نبی، اللہ کی عبادت اس وقت تک کیجئے جب تک آپ کو موت نہ آ جائے۔ آیا عقیدہ؟ لوگ کہتے ہیں پردہ کر گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ پردہ کر گئے، نبی حاضر و ناظر ہیں۔ ارے یہ تو میلاد کی مجلس سجا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام نے آپ کے قبر میں لٹا دیا، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آپ کی قبر کھودی گئی، کیا محمد الرسول اللہ کو صحابہ کرام نے زندہ لٹا دیا؟ ارے تو اپنے باپ کو زندہ نہیں لٹا سکتا قبر میں، تو ہمارے نبی کو صحابہ نے زندہ لٹا دیا جو اپنے بچوں سے بھی زیادہ ان سے محبت کرتے تھے۔ دیکھیں عقیدہ کیسا ہے، جو اپنے بچوں سے بھی زیادہ نبی کو چاہتے تھے، انہوں نے نبی کو زندہ قبر میں لٹا دیا، جب مرے نہیں تو کیسے لٹا دیا؟ اور یہاں اللہ کہہ رہا، اور اس سے بھی زیادہ وضاحت سورہ زمر کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے کیا، وَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اے میرے نبی، آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور ان کو بھی موت آنے والی ہے جن کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے
کہ مشرک اور کفار آپ کی موت کی تمنا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ موت آپ کو بھی آئے گی اور ان کو بھی آئے گی جو آپ کی موت کی تمنا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جھگڑے کو ختم کر دیا کہ میرا نبی بشر تھا، اور جس طرح کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، میرے نبی پہ بھی موت آئی اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ کسی صحابی کو محمد الرسول اللہ نہیں ملے انتقال کرنے کے بعد، ملے اور ان کی مجلس میں آ جاتے ہیں۔ دیکھا، ان کی مجلس میں آ جاتے ہیں، کسی صحابی کے گھر میں نہیں آئے۔ جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت تھی، جو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی محبت کو، دنیا جائے بھاڑ میں نبی کی آواز کان میں آ گئی تو دوسرے لمحے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ یعنی آپ کے وضو کے پانی کو لے کر کے لڑتے تھے لینے کے لیے، آپ کے کوک کو لے کر کے اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے۔ ویسے صحابہ کرام نے آج تک ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ انتقال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد الرسول اللہ نے ملاقات کی، حضرت عمر ابن خطاب سے ملاقات کی، حضرت علی سے بھی زیادہ محبت تھی کسی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی صحابی سے لاکھوں سے اوپر کی تعداد صحابہ کرام کی، کوئی صحابی آج تک ایسی کوئی حدیث موضوع حدیث میں نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے بعد کسی سے ملے ہوں جس طرح آپ باحیات ملا کرتے تھے، نہیں ملے۔ لیکن اگر کہہ دیا جائے کہ اللہ کے نبی مر گئے، انتقال کر گئے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ وہابی ہے۔ یہ قرآن بھی وہابی ہے، قرآن بھی وہابی ہے، قرآن وہابی ہے کہ نہیں؟ وہاب نے نازل کیا ہے کہ نہیں قرآن کو؟ اللہ کا ایک نام ہے کہ نہیں وہاب؟ جب قرآن کی بات آ گئی، ایک مومن کی شان ہے کہ جب قرآن اور صحیح حدیث اسے مل گئی، وہ سب کو چھوڑ کر کے قرآن کی آیت پہ ایمان لاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پہ ایمان لاتا ہے۔ وَعْبُدْ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے نبی آپ اللہ کی عبادت کریں جب تک آپ کی موت نہیں آتی۔ اس سے مسئلہ واضح ہوا کہ ایک مسلمان کو اپنی موت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے عقیدے کے تعلق سے چند اور آیتیں آ رہی ہیں، اللہ ہمارے عقیدوں میں اصلاح پیدا فرمائے، ہمارے عقیدوں کو اللہ سدھار دے۔ اللہ فرماتا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، تو کیا جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو پیدا ہوا؟ جو پیدا کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو پیدا ہوا؟ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین وضاحت کے ساتھ بتلا رہا ہے، عبادت صرف پیدا کرنے والے کی ہوگی۔ کس کی ہوگی؟ عبادت صرف پیدا کرنے والے کی ہوگی۔ پیدا ہونے والا، سنیں اسے، پیدا ہونے والا پیدا کرنے والے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ پیدا، اس آیت کو نوٹ کریں، اسے پڑھیں آپ، 17 نمبر کی آیت ہے سورۃ النحل کی۔ کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو پیدا ہوا ہے؟ خالق، مخلوق، کیا ہے؟ جو پیدا ہوا اسے کیا بولیں گے؟ مخلوق، اور جو پیدا کیا اسے کیا بولیں گے؟ خالق۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نعمتوں کا شمار کرو، نہیں کر پاؤ گے۔
جس نے پیدا کیا ہے عبادت صرف اسی کی جائے گی، جھکا اسی کے سامنے جائے گا، بڑائی اسی کی بیان کی جائے گی۔ اور فوراً اس آیت کے سامنے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بڑائی صرف اللہ کی ہوگی، کبریائی صرف اللہ کی بیان کی جائے گی، سر کو صرف اسی کے سامنے جھکایا جائے گا۔ اللہ جتنے لوگ شرک کر رہے ہیں مسلمانوں میں، اور جتنے قسم کے شرک کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سب کو خبردار کر رہا ہے۔ قرآن پڑھیں گے تب نہ معلوم ہوگا۔ جو سمندر میں گوتا لگاتا ہے موتیاں اسے ملتی ہیں۔ کسے ملتی ہیں؟ یہاں تو سارا معاملہ پیر بابا کے اوپر ہے۔ پیر صاحب جو بتا دیے وہی کریں گے منگل صاحب۔ کیا ہے؟ نہیں سمجھا؟ پیر صاحب جو بتائیں گے منگل صاحب وہی کریں گے۔ وہ مومن صاحب نہیں ہوتے، کیا ہوتے؟ منگل صاحب ہوتے۔ پیر کا بھی منگل، منگل کا بھی منگل، دونوں کا جنگل میں منگل۔ ہاں، پیر صاحب بھی مرید کے مال سے منگل منا رہے ہیں، اور منگل صاحب پیر پہ منگل ہیں، اور دونوں کا منگل ہو رہا ہے قرآن کو چھوڑ کے۔ قرآن کے قریب آتے تو یہ موتیاں ملتے کہ پیر کسے بولتے، منگل کسے بولتے، جنگل کسے بولتے، جمعرات کسے بولتے۔ قرآن سے واسطہ ہی نہیں، اور ملے سادھو کو ملے، سادھو ملے سادھو کو تو کر لے دو دو بات، گھدے کو گدھا ملا تو مار لے دو دو لات۔ دونوں گھدے، انہیں بھی گھدا انہیں بھی گھدا، انہیں 4 لات ماریا انہیں 4 لات ماریا۔ دونوں کے پاس قرآن نہیں ہے۔ کیا ہے؟ دونوں کے پاس قرآن نہیں ہے۔ نہ پیر کے پاس قرآن ہے، نہ منگل کے پاس قرآن ہے، اور دونوں منگل منا رہے ہیں جنگل میں۔ یعنی پیر صاحب جیسا بولے ویسا مرید، مرید صاحب جیسا ویسا پیر۔ اللہ نے کہا کہ قرآن جیسا بولے ویسا کرنا ہے۔ اگر تو مسلمان ہے تو سب سے پہلے تجھے قرآن کے مطابق چلنا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ قبروں کے پاس جا کر کے، مزاروں کے پاس جا کر کے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ پیدا ہوئے ہیں، ان کو پیدا کیا گیا ہے، انہوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اس سے بھی واضح بات ہوگی، اس سے بھی کھول کر کے اللہ بتائے گا۔ اللہ نے کہا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ وہ مردے ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ دیکھو، مردہ کسی کو کچھ دیتا ہے؟ ارے بیچارہ مر گیا، اس کو اپنے سے پانی نہانا نہیں آ رہا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی اپنے سے پانی نہایا آج تک؟ ننگا دھڑنگا ہوا، اس کو کفن کوئی پہنا رہا ہے، وہ یہ بھی نہیں بول سکتا ہے کہ میں فلانے خوشبو لگاتا تھا وہ چلاگو لگا مجھے، وہ بھی نہیں بول رہا انہیں۔ اسے سرما لگاؤ یا آنکھیاں بھونک ڈالو، نہیں بولتا۔ کئی کو آنکھیاں بھونک ڈالے ابا مجھے درد ہو رہا، وہ بھی نہیں بولتا۔ سرما لگاؤ، نکو لگاؤ، نہلاؤ، نکو نہلاؤ، جس کرو